الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظامہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظامہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کلہین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت، کلہین مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت کہ اس ایمانی تحریک کے 39ویں سال کی تکمیل کی خوشی میں کلہین مرکزی مجلس اہل جماعت کے زیر اہتمام محفل نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سمجھدار طبقہ ہے اور الحمدللہ آپ حضرات سرکار کے چاہنے والے ہیں، غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں۔ چند باتیں آپ سے کرنے کے لیے میں نے مائک لی ہے۔ کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت کا تقاضا ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا، دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ایک سنی کئی تنظیمیں ہیں، نعت پاک کی محافل ہو رہی ہیں اور ویڈیو یوٹیوب پر مختلف مذہبی پروگرام آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اتنے دنیا کے لحاظ سے تو اربوں اور ہندوستان میں ہم 20 کروڑ کی آبادی میں، بلکہ اس سے بڑھ کے، مگر یہ سارے اتنے ہونے کے بعد پھر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سوچئے۔ آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ میں مسجدیں میں نمازیں ہو رہی ہیں اور رمضان میں روزے رہ رہے ہیں، دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، وعظ و بیان ہو رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں،
سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب کہ ہم اپنی جب تاریخ دیکھتے ہیں، یہی ہندوستان ہے، یہی ہندوستان ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہی وہ علاقہ ہے جو ابھی ٹکڑے ابھی نہیں ہوا، ہم تو اس ہندوستان میں رہتے ہیں، یہی ہندوستان، یہی بر صغیر، اور آج سے زیادہ کٹر لوگ، خود حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے. ذرا آپ سے توجہ چاہتا ہوں میں، آپ لوگ سمجھدار ہیں بول کے یہ کروں، اور آپ اگر سمجھ جائیں گے تو پھر یہ آوازیں خود بخود خاموش ہو جائیں گی. سمجھنے کی کوشش کیجیے میں کیا آپ سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے تو حضرت کو یہاں سے بیٹھنے تو بیٹھنے چاول، گیہوں، آٹا پیسوں سے نہیں دیتے تھے، تو وہ پہاڑی پہ جا کر پتے اور جو پھل پھلالی کھا کے زندگی گزارے. یہی ہندوستان، کسی کے پاس جا کے درخواست نہیں دیے ہمارے کو ٹھہرنے نہیں دے رہے بولے، پانی بھی نہیں دے رہے تھے، کھانا بھی نہیں دے رہے تھے، پیسے دے کے چاول خریدنا تو چاول بھی نہیں دے رہے تھے، بول رہے تھے تم یہاں سے چلے جاؤ. مگر بابا کی آج بھی پہاڑ یہ پر بہار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں. اور یہی ہندوستان میرے آقا، آپ کے آقا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار آج کے لوگوں سے زیادہ کٹر لوگ تھے. اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیے. یہ ہماری تاریخ ہے. اونٹ کی جگہ جانور بیٹھ رہا ہے، وہاں بھی آپ کو بیٹھنے نہیں دیے. لیکن ہمارے خواجہ جو سب سے اعلیٰ 90 لاکھ لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا. اب آپ اس پہ غور فرمائیے. پھر ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا. جب خواجہ غریب نواز آئے، حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا، کوئی قالین بچھانے والا نہیں تھا، کوئی جلسہ کر کے پھول کا ہار پہنانے والا نہیں تھا، کوئی نذرانے دینے والا نہیں تھا. جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے، اور آج تو یہ گدھے، یہ خبیث کچھ نہیں بول رہے ہیں، اتنے کٹر لوگ تھے وہ. مگر ہمارے خواجہ یہاں رہ کے بتا دیے کہ نہیں بتا دیے؟ آج بھی ان کی درگاہ جگمگا رہی ہے کہ نہیں جگمگا رہی؟ آج تو معاملہ ہی اٹھا اور گیا. انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو گھر واپسی کر دیا. اور ان کے دشمن ہونے کے بجائے ان کی درگاہ کو آ رہے دشمن ہمارے ہیں. تو بات سیدھی سیدھی ہے، بات سیدھی سیدھی ہے. ہم خواجہ کے رستے پہ نہیں ہیں، ہم بابا کے رستے پہ نہیں ہیں. دین کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، آپس میں اتحاد نہیں ہے. سنی کا سنی سے اتحاد نہیں ہے. انہیں اس کو غلط بولتا، انہیں اس کو غلط بولتا. ایک تنظیم دوسری تنظیم سے ملی بھی نہیں ہے. ایک عالم دوسرے عالم سے پیار و محبت سے نہیں رہتا. ایک مفتی دوسرے مفتی کو برداشت نہیں کرتا. ایک مشائخ دوسرے مشائخ کو برداشت نہیں کرتا. ایک درگاہ والے دوسرے درگاہ کو نہیں کرتے. ہم درگاہوں کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، ڈالو غلہ ڈالو غلہ. یہ آپ کی توجہ، میں ان باتوں پہ ڈرنے والا نہیں ہوں. ہاں، میں راجہ کا پیٹ پھوڑ دیتا ہوں. کہہ کا راجہ حقیقت کیا اس کی ہماری کر انگلی کے بھی برابر نہیں ہے. جب میرے آقا خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کرا تو اس وقت کہاں تھا رے تور؟ تو آج ان کی شان میں تو بکواس کر رہا، مگر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا.
مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچو آپ. ہاں ہمارے میں کتنے اختلافات ہیں. ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں کو برداشت نہیں کرتا. میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو غیر سنیوں کی طرف جا رہا ہوں. میں ہمارے سنی ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں کو سلام نہیں کرتا. ارے ان بہت ہیں, اور پیسوں کی بنیاد پر نعت پڑھی جا رہی ہے. دفعہ لے کے پھر کے, زر برق کی لباساں پہن لے کے, اور جو محفلوں میں چلے جا رہے ہیں جیسا چاہے پڑھ لے رہے ہیں. واعظین کا یہ حال ہے کہ جہاں نذرانہ ہے وہاں چلے جا رہے ہیں. پورے, میں صرف حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں, سارے ہندوستان. پھر اپنے آپ کو بریلوی بول رہے ہیں, اپنے آپ کو رضوی بول رہے ہیں, اپنے آپ کو اعلی حضرت کا چاہنے والا بول رہے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے نا بانی جامع نظامیہ کا فالوور بول رہے ہیں, اپنے آپ کو مشائخ بول رہے ہیں. تم اپنے بھائی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, کئی کے مشائخ ہے. تم ایک تنظیم دوسری تنظیم کو برداشت نہیں کری, اس کے پوسٹر پہ پوسٹر لگا دے رہی. کئی کی تنظیم ہے تمہاری. ایک نمازی دوسرے نمازی سے محبت سے نہیں مل رہا. جس کو دیکھو, چاہے وہ واعظ ہو کہ عالم ہو, چاہے نعت خواں ہو, چاہے وہ قوال ہو, چاہے وہ مشائخ ہو, چاہے وہ مرشد ہو, چاہے وہ صوفی ہو اپنے نام کا. آج کل تو کوئی صوفی نہیں رہا, سب کی نظر پیسے پہ ہے. خواجہ کی نظر پیسے پہ نہیں تھی, بابا کی نظر پیسے پہ نہیں تھی. خواجہ اور بابا کی نظر تھی تو رسول اللہ پر تھی. اس لیے مصیبتیں اٹھائی. آپ سمجھ رہے کہ خواجہ کو چپ یوں آنے دیا گیا. کتنے پروگرام خواجہ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے. آپ میری تقریر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل میں سن چکے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مسلمان ہونے کی حیثیت, سنی ہونے کی حیثیت سے, ہم اور آپ اتحاد سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کو محبت, ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس کیوں نہیں کر سکتے؟ اب ہمارا جلسہ ہوا, کئی سنی تنظیموں کو ہم نے بلایا, اس سے پہلے بھی بلایا. ان کے جلسے میں بعض تنظیمیں ایسے چندہ جمع کر کے کسی باہر کے مقرر کو بلا لیے, وہ بھی جاگنے کی راتوں میں کر لیے, پبلک جمع کر لیے. بھئی کچھ مقصد تو ہونا نا. کوئی بے مقصد آپ کر رہے ہیں, خالی مجموعہ جمع کر رہے ہیں. بھئی اتنے مجموعہ جمع ہونے کے بعد پھر ہماری ٹھاک غیر مسلموں پہ کیوں نہیں ہے؟ ایک خواجہ نے 90 لاکھوں کو اپنا غلام بنا لیا. ان کا روب, ان کا دبدبا, ان کی ڈھاک کیسی ہے؟ اتنی ڈھاک ہے, آج مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں, مسلمانوں کو بول رہے ہیں, مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, مگر ان کی درگاہ کو جا کے چوم رہے ہیں. دم ہے یہ راجہ کو, بدماش کو بولو, غریب نواز کی درگاہ سے لوگ لے بولتے رہے آدمیوں کو, ہے رے تیرے میں دم؟ انہوں خود تیرے کو لات ماریں گے, کیونکہ ہم کو تو یہیں سے فیض مل رہا ہے. آج بھی میرے خواجہ کا دریائے فیض عام ہے, مگر ہم لوگ مسلمان توجہ نہیں دے رہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں بھڑ رہے ہیں. ایک سنی دوسرے سنی کو برداشت نہیں کر رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا. میری آواز یہ ہے, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی, سرکار کی غلامی کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر نہیں. آپ کو دھوکہ دیا گیا, کلمے کی بنیاد پر رکھو. انہوں بھی کلمہ پڑھتے, انہوں بھی کلمہ. ہم ہر کلمے پڑھنے والے کو مومن نہیں سمجھتے. سوال کرنا ہے تو کیجیے مجھے. آپ بولیں گے کلمہ پڑھے تو مومن ہوتے رہا, مگر کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے, تو آپ بولو اس کا کلمہ پڑھنا صحیح ہے؟ جتنے ہیں آپ بیٹھے بول دو. کلمہ پڑھ کے بول رہا یا رسول اللہ بولنا شرک ہے, آپ بولو اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں.
میں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے ہم کیا اتحاد کریں گے؟ جو سرکار کے خود دشمن ہیں، کلمہ پڑھ کے دشمنی کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج جو کلمہ نہیں پڑھے انہوں دشمنی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ جہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہتا ہوں کہ بھائی اتحاد پیدا کرو اپنی سب، بزرگوں کا، اپنے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھو، ایک تنظیم دوسرے تنظیم سے ملے، ایک سنی دوسرے سنی سے بغل گیر ہوئے، ہم میں اتحاد پیدا کریں۔ ہاں ابھی میں مولانا باقر صاحب کو بول رہا تھا، حضرت یہ ان کا نے کیا درخواست دیں گے؟ اپن ایک ریالی نکالیں گے، سیدھا راجا کے گھر کو چلے جائیں گے۔ کر کیا کرتا تو؟ وہ ناکے میں جا رہے ہیں، یہ ناکے والے کیا کرتے، پولیس کیا کرتی؟ جا کے پوچھیں گے تو بولا کیسا؟ پورا من انداز میں جائیں گے، پوچھیں گے کیوں بولا، کیا وجہ سے بولا، تو خواجہ کو نہیں سمجھا تو بولا کیوں؟ 18 نیوز کا اینکر جو ہے بکواس کرتا ہے، میں اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب محنت کرے، وہ کرے، اس کو نہ گرفتار کرے، سارے ہندوستان کے ایک ایک کونے سے اس کے خلاف FIR کاٹی گئی، سارے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے PS میں کاٹی گئی، لیکن اس کو گرفتار تک نہیں کرے، اور آج بھی بیٹھ کر شیطانیت پھیلا رہا ہے۔ یہ پورا میڈیا، آپ یہ ویڈیو، یہ میڈیا، اس کی چکر میں مت جائیے، مت دیکھیے، یہ سوشل میڈیا سے کوئی نہ کوئی دیکھو، آپ کو نہیں معلوم ہمارے اندر ہی کتنے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں۔ مشائخین کا یہ حال ہے کہ ہم سید ہیں، ہم علی والے ہیں، صحابہ کی چھپے چھپے توہین کر رہے ہیں۔ آپ بولو، سرکار نے جن کو صحابیت کا شرف عطا کیا، سرکار نے جن کو اپنی صحبت کا شرف عطا کیا، سرکار نے جن کو اپنی قربتیں عطا فرمائی، سرکار نے جن کی تعریف کی، اور قرآن نے جن کی تعریف میں اپنے سینے میں آیتیں رکھی، اللہ نے جن کو کہا میں رسول پاک کے صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اور انہیں کھڑے کے بولتا ہے کہ ان کا ایمان برابر نہیں ہے۔ بولیے آپ تکلیف دہ باتیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اجمیر کے گدی نشینہ، سن لے میری بات، اگر یہاں کوئی گدی نشین آیا میرا آپ ساتھ دیجئے، اس کا نلہ پکڑیں گے اپن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا برا بولے، آپ سنیں؟ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار نے جن کو صحابیت کا شرف دیا، تو کون ہے ان کو صحابیت سے نکالنے والا؟ تو خواجہ غریب نواز کا معاملی خادم، غریب نواز نے کچھ کہا تو تو کون ہے بولنے والا؟ اور کسی کو حق نہیں ہے۔ غوث اعظم کی کتاب پڑھ لیجئے، امام حسن نے ان کو صحابی مانا، امام حسن نے ان کو اپنی امارت عطا فرما دی، امام حسن نے ان کو مومن مانا، اور تو بول رہا کہ ان کا ایمان نہیں ہے؟ تو بولیے، انہوں نے کہا، یہ گدی نشینوں نے اب ان کو جوتے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ کو کہا، اب غریب نواز کو بول رہے ہیں کیا کر لیتا؟ یہ غریب نواز کے خادمہ، یہ رافضی قسم کے رافضیوں کی بی ٹیم، اب ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولو آپ، بولیے، پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی میرے کو، دینا کہ نہیں دینا؟ پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں دو ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں، میں آپ کو کچھ سوال کرنا ہے اٹھ کے پوچھ لیجئے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سننی ہے تو بول رہا ہوں میں۔ آپ جس کو مولا علی صحابی مانے، جس کو امام حسن علیہ السلام صحابی مانے، جس کو امام حسین علیہ السلام صحابی مانے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ صحابی مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ صحابی مانے، جس کو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی مانے، جس کو امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی مانے، جس کو غوث اعظم دستگیر صحابی مانے، جس کو غریب نواز صحابی مانے، جس کو بابا شرفندی صحابی مانے، جس کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بلیری رحمۃ اللہ علیہ صحابی مانے، حضرت امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی مانا،
حضرت بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے صحابی مانا، محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے صحابی مانا، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ مسندی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی مانا، شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے صحابی مانا۔ سارے اولیاء، سارے علماء اہل سنت جس کو صحابی مان رہے ہیں، یہ معاملی دو ٹکے کے قادمہ بول رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو بتاؤ غریب نواز پر بات آ گئی کہ نہیں آ گئی تمہاری توہین کرنے سے؟ تم نے صحابی کی توہین کی، یہ آج کل کے لفنگے ولی کی توہین کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، زور سے بولو آپ، خاموش بیٹھو، اعتراض ہے تو کھڑے رہو، دم ہے تو، کسی کو اعتراض ہے تو کھڑے رہ کے بولو، میرے کو سمجھاؤ، میرے کو یا تو آپ سمجھ کے جاؤ۔ آج کی تاریخ سے آپ کل ہند مرکزی ولی سے آپ ہم اتنے کافی ہیں ان کا باجا بجانے کے لیے، آپ تیار ہیں؟ ارے صحابہ کی شان میں تم گستاخی کریں، اہل بیت اطہار کی شان، یہ دیوبندیاں، یہ وہابیاں، یہ پلیت ذاکر نائک سرکار کی شان میں گستاخی کیا، اہل بیت کو کہا، ہاں امام حسین کو کہا کہ وہ سیاسی جنگ تھی، اور سنی جواب دیے برابر، مگر تم لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جب جواب دینا نہیں دینا بھائی بولو آپ۔ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوئی، خاموش بیٹھے رہے، جب کیا منہ میں دہی تھا تمہارے؟ کیوں خاموش بیٹھے؟ جواب کیوں نہیں دیے؟ اب کیوں نکلے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اس کی بات کی اجازت ہے کہ سرکار کی توہین کی جائے؟ یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں، کیا ہم کسی ہندو کو لڑتے جھگڑتے ہیں یا ہندو ہم سے لڑتا جھگڑتا ہے؟ ہمارے گھر کے بازو ہندو رہتے ہیں، ہماری بستیوں میں ہندو رہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان سے لڑا وہ ہم سے لڑے؟ یہ جھگڑا ہندو مسلمان کا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے گستاخان رسول کا، عاشقان مصطفیٰ کا۔ اگر کلمہ پڑھ کے بھی جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور جو کلمہ نہیں پڑھ کے سرکار کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ بولیے آپ یہ مت رہیے کہ یہ تو اب ان کو بلا کے ان لوگوں کو لے کے جو رسول پاک کے گستاخ ہے۔ تحذیر الناس میں یہ دیوبندیوں کا بانی امام کیا لکھا کہ سرکار کو خاتم النبیین ماننا عوام کا خیال ہے، اور سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، تو بولو قادیانیوں سے بدتر ہے نہیں دیوبندیاں؟ ارے بولو نا بھائی، بولیے۔ یہی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا کہ سرکار کا علم غیب جانوروں کی طرح ہے۔ یہی ان کا امام اسماعیل دہلوی بولا کہ سرکار کا نماز میں خیال آیا تو گائے بھینس کا خیال آنا گوارا ہے، نہیں سرکار کا خیال نہیں آنا نماز فاسد ہوتی۔ جبکہ امام غزالی نے کہا جب تم اتحیات پڑھو السلام علیکم یا نبی کہو، سرکار کا تصور لاؤ۔ اب ان کو جواب دینا نہیں دینا؟ ہم تو 60 سال سے 55 سال سے دے رہے ہیں، 39 سال سے تو دے رہے ہیں۔ میں آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اس بات پہ آپ ہمارے سے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ آپ باہر جا کے بولتے کہ شجاع صاحب تقریر سخت کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کے باتیں کر رہے ہیں، اب کئی کو لڑ رہے پھر بولنے کہ کسی کو برا نہیں بولنا۔ تصوف میں کسی کو برا بولنا نہیں ہے، کہتے مولا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دو کلمہ، کیونکہ پہلے باطل خداؤں کو برا بولنا ہے جب خدا کو ماننا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ شیطان کو رجیم بولنا ہے، مردود۔ چند یہ میری آپ کے سامنے درد ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ کے اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ متحد ہو گئے تو ہم انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں، غوث و خواجہ کے صدقے میں، بحرم سرکار کے صدقے میں ہماری فتح ہو جائے گی۔ مگر آپ لوگوں کو متحد ہونا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ میں ان کا مرید ہوں،
مرشد جو آپ مرشد پہ ایمان لائے، رسول اللہ پہ ایمان لائے. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھا کہ اگر تمہارا مرشد ہو، تمہارا شیخ ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا باپ ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر وہ سرکار کی شان میں توہین کرتا ہے تو اس کو ایسا نکال کے پھینک دو جیسا دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دو. آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. رضویہ لڑ رہے ہیں، اشرفیہ لڑ رہے ہیں، نظامیہ لڑ رہے ہیں. رضویہ بھی حضرت کا نام بدنام کر رہے ہیں، نام حضرت کا لے رہے ہیں، کامہ کچھ اور کر رہے ہیں. اتحاد پیدا کرو سرکار کی محبت میں. کلمے کی بنیاد پر ایک ہے کہتے. میں تو برسوں سے بولتے آ رہا ہوں کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. سرکار کی محبت، عظمت، وفاداری کی بنیاد پر ایک ہو سکتے. انہیں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. کافی شافی دلائل ہمارے علماء دے چکے ہیں. میں اب دلائل دینے نہیں بیٹھا ہوں، مگر میں آپ سے پوچھنا بیٹھا ہوں کیا ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان کو لے کے ہم کوئی مہم چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ ان پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے. جن کو رحمت ملی وہ ہو گئے اہل سنت. جن کو رحمت ملی وہ ہو گئے اہل سنت. اے وہابی تجھے رحمت کا اشارہ نہ ہوا. آپ کے اتحاد کی میں دعوت دے رہا ہوں. آپ اتحاد کرنے راضی ہیں؟ آپ ہماری جماعت کا ساتھ دینے تیار ہے تو پھر آوازوں پہ آواز بلند کریں گے، جلسے رکھیں گے ناموس رسالت کا، ریالی پہ ریالی نکالیں گے. ہم کسی لیڈر کو نہیں مانتے، ہم کسی گیدڑ کو نہیں مانتے، ہم ایسے عالموں کو نہیں مانتے جو رسول اللہ کے مخالفین سے بھی ملے. ہم ایسے مشائخ ان کو نہیں جو مانتے جو بولے علی کا پہلا نمبر ہے. علی تو بول رہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھتے ہیں. ٹوک عقیدے بیان کروں میں آپ کے سامنے، کسی کو اعتراض ہے تو میرے سے پوچھ لینا. ہم امیر معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں اور ان کے معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہیں. یہ علماء کا فیصلہ ہے. تو ان کی باتیں نکال کر رافضی کی بی ٹیم میں مل کے جا کے ہمارے کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ نہ ہم ایسے مشائخ کو مانتے ہیں، نہ ایسے عالم کو مانتے ہیں، نہ ایسے پھٹی چل لیڈروں کو مانتے ہیں. آپ مانتے کیا؟ بولیے نا زور سے. تو نہیں مانتے تو پھر ہمارے ساتھ ہو جاؤ نا بھائی. میں اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں. آپ ہر اتوار کو یہاں تشریف لائیے. آپ ہم ملیں گے، بغل گیر ہوں گے، آواز اٹھائیں گے. جب ہم آیت ہو جائیں گے، ہم سیسا پیرائی دیوار ہو جائیں گے تو کسی گستاخ کی جرت نہیں ہوگی. بھائی غریب نواز کے سامنے جرت ہوئی کسی کی؟ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیے، تب تک کہیں خاموش بیٹھے ہوئے رہے. غریب نواز کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائے؟ کیوں نہیں اٹھائے رے؟ کہاں تھے؟ کہاں تھے تم؟ بابا فرید کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائے؟ کئی لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنا دیا نا. اٹ اے ٹائم جوگیوں کو مسلمان بنا دیے بابا فرید. اٹ اے ٹائم ایک جوگی کو مارے تو اس کے ساتھ 100 چلے آگے. نظام الدین اولیاء کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائے؟ خواجہ نصیر الدین چراغ بندہ نواز سرکار یہاں دکن میں آ کے کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے. بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ آ کے کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے. کہاں تھے رے تم لوگ؟ اب ذرا تھوڑی طاقت مل گئی تم کو. یاد رکھو مسلمانوں، ان کی طاقت اللہ کے طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے. ان کی طاقت رسول اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. غوث و خواجہ کے سامنے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر ایک ہو جائیں محبت غوث اعظم میں، محبت غریب نواز میں، محبت ابوبکر صدیق میں، محبت علی میں، محبت حسین میں، رسول پاک کی محبت میں ہم ایک ہو جائیں گے تو ساری طاقت اللہ خود ہم کو عطا فرمائے گا. مگر شرط یہی ہے کہ ہم اندرونی گستاخوں کا بھی مقابلہ کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، بیرونی گستاخوں کو بھی جواب دینا ہے. آپ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ وہ معاملی عورت کہتے گستاخی کری کہتے کیا ہے؟ ہاں وہ ملونہ خبیثہ. ہاں تیاری کر لی اور انہیں بول دی، انہوں سن لے کے خاموش بیٹھ کے پی 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 کر رہے ہیں. ہاں کیا احتجاج کر رہے ہیں؟ جا کے ناکوں میں دے رہے ہیں درخواست. ناکوں میں درخواست دینے سے کیا ہوتا؟ درخواست دینا نہیں ہے. ہم درخواست نہیں دینے والے ہیں، ہم برخاست کرنے والے ہیں. اس لیے آپ متحد ہو جاؤ، ہم برخاست کر سکتے ہیں. ہمارے میں آپ میں اتحاد نہیں ہے.
جلسے میں بلایا تو ارے وہاں کہاں جانا، وہی بولے سو بات بولتے مولا کھائے سو بریانی کھا رہے ہیں ہر دعوت میں، وہی چکن 65 کھا رہے ہیں، پھر نوانے بول رہے ہیں وہ گائے کو دعوت میں جانا، کھائے سو چکن کھانا، کھائے سو چکن کھانا، کھائے سو چکن کھانا، کھائے سو جو ہے نا فروٹ کا میٹھا کھانا، کھائے سو فروٹ کا میٹھا، وہاں نہیں بول رہے ہاں، یہاں بول رہے ہیں کہ سرکار کی محبت کی بات بولے سے بات بول رہے ہیں، بولے سے بات بول رہے ہیں، بولے سے بات، ارے وہی بات تو بار بولنا ہے، مرنا بھی ہے تو رسول کا نام لے کے مرنا ہے۔ اس بات سے میرے دوستو، اہل سنت کے برادروں، میں آپ کو تو سنی سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے نہیں اپنے آپ کو سنی، میں آپ کو رسول کا چاہنے والا سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو صحابہ کا چاہنے والا سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو اولیاء اللہ کا چاہنے والا سمجھ رہا ہوں، تو پھر ہم بھی اولیاء کو چاہ رہے ہیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی صحابہ کو چاہ رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی اہل بیت کو چاہ رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی رسول کو چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم متحد کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے؟ آپس میں افتراق کیوں ہیں؟ انتشار کیوں ہیں؟ ایک میری جماعت الگ، میرا مفتی الگ، میرا عالم الگ، میرا مرشد الگ، بھئی سب مرشد ہیں تو یہ رسول کی بات کریں گے نا، ہاں مگر ہے مرشدوں میں الگ، کوئی سفلی ہے، کوئی علوی ہے، ہاں کوئی درگاہ کو آمدنی کا ذریعہ بنا رہا، علم نہیں ہے۔ اب مشائخین کے پاس روحانیت تو کبھی کی چلے گئی، مشائخ ہے کا سب مجاورہ ہیں، مشائخ کا ہے سب مجاورہ ہیں، ہاں خم باذن اللہ کہنے والے سب رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور ہے یا گورکھن، خبرہ کھودنے والا ہے مجاور ہے، اور میرا ہے، آپ سن لو ہماری بات، اگر کسی کو برا لگا تو آ جاؤ میرے پاس، بتاتا ہوں تم کتنے مجاور ہیں۔ علم کی بو نہیں ہے، علم کی بو نہیں ہے، روحانیت تو دور کی بات ہے، تعویذوں پہ چل رہی، لگ گئی تو تکا، لگ گئی تو تیر نہیں تو تکا لگ گئی۔ میں بھی ایسے بیٹھ کے کس کو بھی بول دیتا ہوں، ہو جاتا، لوگ آگے میٹھے کے ڈبے لا رہے ہیں، مطلب میں کیا کرا جو آپ میٹھے کے ڈبہ لائے؟ نہیں آپ بولنے سے میرا کام ہو گیا، بولا میں کچھ بھی نہیں بولا، میں آپ کو بولا کہ غوث اعظم کی فاتحہ دو کام ہوتا، میں کیا بولا؟ سنیں آپ بھی بیٹھ کے ایسی بولو، ہو جاتا، ایک دو آدمیوں کو نہیں ہوتا، ایک دو آدمیوں کو ہوتا ہے، دو آدمیاں لا کے میٹھے کا ڈبہ دے دیتے، دو آدمیاں چلے جاتے، آتے کیا انہوں؟ ایسے کاروبار چل رہے ہیں مشائخین کے، سب سفلی قسم کے عملیات کر رہے ہیں، شیطانوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ انہوں جواب دے سکتے دھیڑوں کو، بولو آپ دے سکتے؟ آپ ہمت پیدا کرو، آپ لوگ سمجھو کہ کلمے کے اثرات کیا ہے، کلمے کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ ارے اقبال کو سمجھ میں آئی بات، علامہ اقبال ڈاکٹر کو، یہ علماء کو، مشائخین کو سمجھ میں نہیں آئی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، یعنی قرآن کا مغز اور ایمان کی روح، دین کی جان، دین کی جان، ایمان کی روح، جان نہیں ہے تو دین رہتا کوئی آدمی، تو دین کی جان کیا ہے؟ اور مغز قرآن، روح ایمان، ایمان کی روح اور قرآن کا مغز۔ اب کسی پھل میں اگر مغز نہیں ہے تو پھل کہلاتا، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین کیا ہے؟ جان کی ہست حب رحمت للعالمین، یعنی قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان ہے تو سرکار کی محبت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے حضور بہنوں علامہ عبد القدیر صدیق نے کہا کہ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو، جان رسول عربی۔ ہاں یہی ہے، آپ کی شان میں ہے بے ادبی، بے دین، یہاں جو ہے بے ادبی کر کے بولے ہم دیندار ہیں، ہم مدرسے قائم کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم عالم ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم غلامہ ہیں، ہم مشائخ ہیں، ہم صوفی ہیں۔ اب کہاں کے عالم و صوفی رہے، بد مذہب سے دوستانہ ہو گیا۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیے،
اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی تو پھر آپ میرا ساتھ دیجئے، نہیں ہے تو کھڑے رہ کے بول دیجئے آپ غلط بول رہے ہیں بول کے بولیے، آپ میں سننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ میری غلطی بتائیں گے تو ابھی مان لوں گا اور میں غلط بول رہا ہوں بول، میں ایسا آدمی نہیں ہوں غلطی بتا جی میں نہیں کرتا، میں کو دو ٹوک بات کرنا، جب ایسا دوٹ کر میں دوسرا بولا تو بھی سنتا ہوں، بچہ بولا تو بھی سن لیتا ہوں میں، ہاں بھائی میرے سے یہ غلطی ہو گئی بول کے۔ ہر دھرم میں ہوں میں، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اندرونی گستاخوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، بیرونی گستاخوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جھگڑا قوموں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے رسول کی محبت کا۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہے جو ہمارے آقا سے محبت رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان نصیب فرمائے۔ بہت لوگ خالی ایک گستاخ کر دی وہ ملونہ خبیثہ، تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تکلیف کا اظہار کیا، میرے دل سے دعا کرا کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہم کسی ہندو کسی غیر مسلم کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا قرآن جو لکھا ہے قرآن کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں جب آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے من سب نبیا فقتلوا، تو کس کے لیے ہے؟ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو انبیاء کو گالی دیتا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، ہر ایک کو پکڑ کے قتل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جو نبی کی توہین کرتا ہے من سب نبیا فقتلوا ہے وہ، لوگاں ڈر رہی ہے بولنے کو، وہاں صاف ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، جو نبی کی شان کو گھٹانے کی اور نبی کی کو جو ہے توہین کرے گا اور حضرت انبیاء علیہ السلام کو گالی گلوچ کرے گا، تو اس کو حاکم وقت قتل کر دے، ہم لے کے تلوار آگے نہیں قتل کرنا ہے۔ اب یہ جمہوریت ہے، اس لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں حکومت سے کہ تو اس ملونہ کو گرفتار کر، اس کو قانونی سزا دے۔ تم غلط فہمیوں میں اڑ رہے ہیں کہ ہم جا کے قتل کریں گے، ہم نہیں کرتے، تم قتل کرو اس کو، تم آرڈر پاس کرو، اس کو پھانسی دو، تم قتل کرو، یہ سمجھانا آپ۔ اب نہ ڈر جائیں ہم جا کے قتل کریں گے، کیا موقع رہا تو کر دیں گے، اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ سرکار پہ جان دینا بھی ہے، جان لینا بھی ہے کہ نہیں ہے بولو آپ؟ مگر ہم یا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اس کی چارہ جو ہی کرے، قانون چلائے، اس کو جیل میں بھیجے، خالی 6 سال کے لیے کرے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد بلا لیے تو تم پہ کیا بھروسہ ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھ کا پھیر ہے، اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے میڈیا والے شیطانیت کر رہے ہیں، میڈیا کو دیکھنا ہی نہیں، میڈیا کی شیطانیت ہے، میڈیا کی طرف نہیں جانا، دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، دیکھنا ہے تو حدیث پاک دیکھو، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ میڈیا کے لیکچر چالے، سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ بول دیا، پورے سوشل میڈیا پہ، پورے میڈیا پر اسلام کی دشمنی میں پروگرام چلایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھے بات کو میری؟ اسلام کی دشمنی میں چلائے جا رہے ہیں، آپ بیدار ہو جائیے اہل سنت و جماعت والے، ہم سب ایک ہو کر اسلام کا بول بالا کریں گے، امام حسین کے پیغام کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میری جتنی باتیں ہیں حق پسندی پہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، اسے بھی مت گھبرائیے، آپ گھبرائیے مت، ذریعے بھی ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا، جو گستاخ ہے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، ہر ایک کو پکڑ کے قتل نہیں کرنا ہے ہمارے پاس، یہ جواب دینا آپ۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، حدیث میں ایسا ہے، آپ نہ اس طرح آنا نا یہاں تو ہم بتائیں گے آپ کو کیا معلوم؟ آپ بولے ہو بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یہ ان کو قتل کرو، تو کس کو؟ ہر ایک کو پکڑ کے نہیں، جو دشمنی کرے گا، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، جو مسلمانوں کے مقدس ہستیوں کی توہین کرے گا، اس کو قتل کرنا ہے، ہر ایک کو پکڑ کے کرتے کیا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہے ہیں کہ انہیں جزیہ لیتے تھے، سن لیجئے یہ بات۔ اورنگزیب عالمگیر نے جزیہ کس سے لیا؟ ہر ایک سے نہیں لیا، جو ان کے امیر تھے ان سے لیا،
ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ. عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انصاف پسند عادل بادشاہ تھا. یہ رافضیاں کٹم اور یہ پورے غیر مسلمہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دشمناں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. جو کام کیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف سے کام کیا. ان کے جتنے صوبے دار تھے وہ سب کے سب ہندو تھے. انہوں نے کئی مندروں کو ایٹ دیے، ایٹ. ریکارڈ موجود ہے ابھی بھی. آپ کو نہیں ہے اسٹڈی تو اس اچھے لوگوں کی آ کے بیٹھو، میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے میں کہتا ہوں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی درگاہ پہ جا کے حاضری دیتا ہوں. ہاں، وہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہے. رات میں عبادت کرتے تھے، دن میں گھوڑے پہ رہ کے فتح کرتے تھے. وہ عظیم المرتبت، آپ لوگوں کا گھبرانا نہیں. اورنگزیب ہو کہ ٹیپو سلطان ہو، انہوں نے ہی تو ہندوستان کو آزادی دلائی ہے. ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف مہم چلائے اور یہی رافضی کٹم سراج الدولہ کو دھوکہ دیے اور ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیے. آپ سمجھیے، تاریخ اپنی پہچانیے. آپ میرے پاس آئیے، میں بتاتا ہوں آپ کو تاریخ کیا ہے. انہیں میڈیا پہ کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، ہاں ہمارے لوگ بھی ایسا کرے نا. تو جہاں ضرورت پڑی ہے، بادشاہ تھا، کرنا پڑتا تھا اس کو. تم کون جمہوریت میں رہ کے بولنے والے؟ انہوں کرے، تم ڈر گئے. ہوک کرے بھائی، ڈرنے کیا؟ میرے کو بٹھائے، میں بولتا ہوک کرے. تمہارے گھر طاقت ہے، تم کر لو، پھر اللہ ہم کو طاقت دیا تو ہم کریں گے. مقابلہ تو جاری ہے، آج سے جاری ہے. جب سے سرکار دو عالم، جب سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جب سے مقابلہ جاری ہے یہودیوں میں، ہمارے میں. ہاں، اب عراق کی تاریخ پڑھو. لاکھوں مسلمانوں کو ایسا قتل کیے کہ پوری دجلہ خون سے بہہ رہی تھی کئی دن. ایسا مینار لگا دیے مسلمانوں کی گردنوں کا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ گردن بھی ہے تو رسول اللہ کے لیے ہے، یہ جان بھی ہے تو رسول اللہ کے لیے ہے، یہ خون بھی ہے تو رسول اللہ کے لیے. ایسی تقریریں سنو، اورنگزیب کو ہم نے ارے وہ حرامزادے رافضیاں بول رہے اورنگزیب ظالم بادشاہ تھا، اور یہ غیر مسلمہ بول رہے ہیں کہ اورنگزیب ظالم بادشاہ تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ویسا بادشاہ ہی نہیں گزرا. آپ لوگوں کا ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ میرے کو لے جاؤ، آؤ، بولو، بات کرو، بولو میرے سے. میں بتاتا ہوں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے. یہ پی پی یہ مرشدہ ہو جاتے، کس کے بھی پیاں مرشدہ. یہ ہم وہ یہ مرشدہ الگ آپ کو تباہ کر رہی، یہ علماء الگ تباہ کر رہی. اب ناموس رسالت کا جلسہ کر رہے. اب معلوم ہوا تم کو، جب دیوبندیوں نے گستاخی کی تو کہاں تھے؟ جب جماعت اسلامی نے گستاخی کہاں تھے؟ جب تبلیغی جماعت نے گستاخی کہاں تھے؟ جب ذاکر نائب پلیت نے گستاخی کی تو کہاں تھے؟ اب وہ غیر کرا تو اٹھ رہی. تو پتا چلا تم سرکار کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ سیاسی چال ہے. اب سمجھدار لوگ ہیں. میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، مگر یہ باتیں اہم تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. یہ بات اہم ہے کہ نہیں؟ یہ بولو آپ. یہ آپ سے واقف کرانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کون بول رہا ہے؟ بولو اس زمانے میں. بولو آپ. میں جو تقریر کر رہا ہوں، کوئی کرا ایسی تقریر آپ سنیں؟ سچ بول دو آپ. میں ہر پہلو کے مطابق آپ کو سمجھایا ہوں. ہمارے غریب نواز کو بولتا، ارے کدھر، تیری اب خیر نہیں ہے. ہاں سمجھے، ہم غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم کو معلوم ہے کیا کرنا. خالی پھرتی راج چوہان کیا کرا؟ حضرت غریب نواز کے مرید کو دھکا دیا. غریب نواز کو آ کے شکایت کرے. غریب نواز نے کہا کہ میں نے پھرتی راج کو زندہ گرفتار کرا دیا ہے. شہاب الدین غوری نے حملہ کیے، کئی ہاتھی، 30 لاکھ ہاتھی، کتنے لاکھ فوج. شہاب الدین غوری جب اشارہ ہو گیا، غریب نواز کی نظر کرم ہو گئی. وہی شہاب الدین غوری جو شکست کھا کے گئے تھے،
پھر حملہ کر کے زندہ گرفتار کر لیا اس کو. یہ ہے میرے غریب نواز. تو ہماری کو کیا ڈراتا رہے؟ ارے چھوڑ، خبیث قسم کے لوگ. یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے جو اتحاد نہیں کرتے. ہاں بولے تو شجاع صاحب ایسی تقریر کر رہے ہیں، شجاع صاحب یہ بول رہے ہیں. اب میں آپ جب سے میں تقریر کر رہا ہوں ایک آدھے گھنٹے سے کوئی غلط بات بولا کیا بول دو آپ؟ یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، اللہ پورا کرے. اعلان تو کر دے رہے ہیں، اللہ پورا کرے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر محلے میں ہر مسجد میں تحفظ ناموں سے رسالت کے جلسے کریں گے. آپ 2 پیسے مت دو ہمارے کو. آپ نہ نذرانہ نہ سواری خط نہ 2 پیسے، صرف جلسے میں سنیے اور اپنے ایمان کو قوت دیجیے. آج وقت کی ضرورت ہے. اب اگر صحیح ہو جائیں گے نا بابو، ہم اتنی تعداد میں ہیں، خالی ہم کھڑے رہ گئے تو ان کا پورے کپڑے خراب ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم خالی کھڑے رہ گئے تو، مگر ہم متحد نہیں ہیں نا. اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں اور آپ بھی لوگوں کو دعوت دیجئے. اب میری تنظیم تیری تنظیم، میرا پروگرام میرا عالم تیرا عالم، میرا مرشد تیرا مرشد، میرا مفتی تیرا مرشد، چھوڑو، سب مل کے دامن مصطفیٰ کو تھامو. میری یہ دعوت ہے، شروع سے یہی دعوت ہے. اس لیے میں ہر تنظیم کا ساتھ دیا. سن لیجئے، میں اپنے ان دور میں ہر تنظیم کا ساتھ دیا ہوں. جو اٹھی ہے تنظیم اہل سنت کے لیے، جو آ کے میرے سامنے بات نہیں کر سکتا، یہ دعوت اسلامی کا میں نے ساتھ دیا. اور یہ جو ہے نا سنی دعوت اسلامی کا میں نے ساتھ دیا. سارے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. آؤ بولو، بات کرو، بولو. صرف سنیت کی بنیاد پہ کیا. انہوں نے میرے کو دھوکہ دیا. اپنی اپنی دکانداری کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو تم اپنی دکانداری کرو. ہم کو دکانداری نہیں کرنا ہے، ہم کو رسول پاک کی غلامی کرنا ہے. یہ دکانیں سجا رہے ہیں، ایک کمیٹی بنا لیتا، انہیں چندہ وصول کر لیتا، ایک کمیٹی بنا لیتا، ایک جماعت بنا لیتا. جب ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب سب بولنے لگے تو انہوں بھی بولنے لگے. ارے یہ بزدل ہے. ہم کو بولیں کسی کو برا نہیں بولنا. برا نہیں بولنے والا سب سے بڑا بزدل ہوتا. برا تو وہی بولتا ہے جو برائیوں میں اور اچھائی میں تمیز کرتا ہے. شہد کو شہد بولتا ہے، غلاظت کو غلاظت بولتا ہے. ہاں برا تو بولیں گے نا بھائی. پھر غلاظت تو غلاظت ہوگی، شہد تو شہد ہوگا. تو ڈر رہا، ہم برے کو برا بولیں گے، اچھے کو اچھا بولیں گے. پھر نہیں انل منکر، امر بالمعروف کیا چیز ہے میرے کو سمجھا. کیوں سرکار نے حکم دیا امر بالمعروف اور نہیں منکر؟ اور کیوں قرآن نے کہا وتعاونوا علی البر والاسم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان؟ کیوں دیا حکم؟ یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہے. آپ لوگوں کو مرشد کیا پڑھ کے کرے گی؟ جی سرکار، ان کو بھی چومنا، ان کے بیٹے کو بھی چومنا، ان کے بیٹے کو بھی چومنا، ان کے بیٹے کو بھی چومنا. کہاں تک چومیں گے؟ ہم کسی کو نہیں چومتے. ہم بابا کی درگاہ کو چومتے. ہم غریب نواز کی ان کو بھی چومنا، ان کو بھی چومنا، ان کو چومنا. صاحب کہتے کہ صاحب ہے کہ سانپ ہے؟ نہ عقیدہ معلوم، نہ علم معلوم، نہ روحانیت ہے. کہے کہ صاحب، آج کل کے کوئی صاحب نہ اللہ ماشاءاللہ، وہ چند لوگ رہ گئے ہیں، باقی سب سانپا ہیں. آ کے میرے سے بات کرو، بولو اگر تکلیف ہے تو. کوئی آج تک بات نہیں کر رہا میرے سے آ کے. میں تو تنہا پھرتا ہوں، میں اپنی گاڑی میں پھرتا ہوں. یہ عمر میں بھی گر جاتا ہوں میں. ہے آؤ، اکیلے پھرتا ہوں، ہر گلی میں اکیلے ٹھہرتا ہوں. بلکہ میں تو ایسا آدمی ہوں کہ ہوٹل میں بھی بیٹھتا ہوں. میں آؤ بات کرو. ہوٹل میں کرتے تو ہوٹل میں کرو، چورستے پہ کرے تو چورستے پہ کرو، سڑک پہ کرے تو سڑک پہ کرو. گھر بھی میرا حاضر. آؤ بریانی کھلاتا ہوں، آؤ چائے پلاتا ہوں، کرو. یا یہاں آ کے کرتا ہوں تو یہاں آ کے کرو بات. لیکن حق کی کرو، سرکار کی غلامی کی کرو. یہی میسج تھا. وقت آپ کا زیادہ لیا مگر بات اہم تھی، کیونکہ نعت کی محفلیں تو بہت ہوتی بھائی، بہت نعت کی محفلیں ہیں. نعت خانوں کا یہ حال ہے، 4 نعت پڑھتے ہی سلام تک نہیں کر رہی. نعت پڑھے تو کیا ہو گئے؟ تو آپ سرخاب سے پڑھ لگ گئے کیا؟ سرکار یہ سکھائے. سرکار تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. تم تو بزرگوں کا ادب نہیں کر رہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو درداء ایک مرتبہ سرکار کے جلوس میں صحابہ جا رہے تھے. سننے کی بات ہے، آج کل نعت خواں مقررین ذرا چار تقریراں کرتے ہیں، انہوں علامہ تو دہر ہو گئے، اردو صحیح نہیں آتی، ایک سطر لکھا تو نہیں آتی، ہاں ذرا نعت پڑھ لیے تو وہ اکڑ کے نہ بڑوں کو سلام نہ کچھ، یہ ضربہ کپڑے پہن لیے. کپڑوں سے نعت نہیں ہوتی، دل سے ہوتی. سن لو، ہماری کھلی کھلی بات کرتے. اس سے آج جو کمی دکھی نا، میں ایسے لوگوں کو بولا نکو بلاؤ بول کے، محبت والوں کو بلاؤ بولا. میں ہمارے سید حسین صاحب ان کے کافی دوست ہیں، میں بول دیا بیٹے ہر ایک کو نکو بلاؤ، آپ جو سرکار کی محبت میں نعت پڑھتا اس کو بلاؤ. کیا پیسوں کو دیکھ کے نعت پڑھا آ کے میرے کو پڑھا دیجیے جلدی، میرے کو وہاں جانا ہے تو وہیں جاؤ، آپ یہاں کہیں کو آئیں. دو آدمی رہیں گے، آپ یہ نکو سمجھو یہاں پبلک نہیں ہے، نکو سمجھو یہاں بہت بڑی پبلک ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. پوری مسجد بھری ہوئی ہے اس وقت. ہماری وہ محفل ہے، یہ خالص محفل ہے. ہم سرکار کو سنانے کے لیے لات کی محفل رکھتے ہیں، پیسوں کے لیے یا خوش کرنے کے لیے نہیں. اس واسطے ہم کسی لیڈر کے پاس جا کے نعت نہیں پڑھتے، ان کی محفلوں میں نہیں جاتے، کسی گیدڑ کو خوش کرنے کے لیے آتے. کیا ہم جا کے رافضیوں میں بھی نعت پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی جا رہے ہیں، وہابیوں کے بھی جا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. خالص آدمی آنا ہمارے پاس جو سرکار کی محبت میں پڑھے. پیسے پہ نظر نہ رکھنا. جب نمبر آیا، جب نعت پڑھنا، میرے کو جلدی پڑھاؤ بولتا ہوں، اللہ پڑھے آپ ہی چلے جاؤ بولتا ہوں، آپ ہی چلے جاؤ، ہمارے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کو بڑھا دیا، اس لیے میرے نام پہ نہیں آ رہے. میں اللہ کا شکر ادا کر، اچھا ہے اور نہیں آ رہے تو میں تو شکر ادا کرتا ہوں. میرے کو ایسے لوگوں کو لگا لینا نہیں ہے جو سرکار کی محبت میں نہیں پڑھتے. آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ سرکار کی محفل میں وہ نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی تھے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے آگے جا رہے تھے. سرکار نے کیا کہا؟ سنو، انہوں بڑے مشائخ کے بیٹے کہتے ان کے بھی پڑھنا، ان کے بچے کی بھی پڑھنا، مترے کے ان کی بھی پڑھنا، ان کے بھی پڑھنا. کہیں کو پڑھنا بھائی؟ آپ بولو میرے کو اگر میں غلط بول رہا ہوں تو. ہاں مرشد جی صحیح نہیں ہے تو اس کے بیٹے کو کیا؟ اب دیکھو جا کے مشائخ ان کے پوٹے سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اور بفوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کو چھیڑ لیں، ان کو چھیڑ لیں، یہ رہے. ہاں اور میں ابھی صبح میں بولا یہ پٹے جا کے ڈیگمنٹ پہ وہاں یہاں کیا بولتے برتھ ڈے منا رہے ہیں، کہتے کیک کھانے کی چیز ہے، منہ پہ مارنے کی چیز ہے. یہ بولو آپ اس کو روکنا کہ نہیں روکنا؟ کیسے کیسے لوگ ملوث ہیں، کیک لے کے منہ پہ مار لے رہے ہیں. اس کو پھر مفتی صاحب نہیں دیکھ رہے نظامیہ کے میلاد کا جلوس نکلا تو تکلیف ہو رہی، کہتے انڈے پھوڑ لے رہے تو تکلیف نہیں ہو رہی. کدھر بھائی؟ نہیں وہ بچوں کا شوق ہے. تو ملا ہمارا بھی شوق ہے میلاد کا جلوس نکالنا. ہاں کدھر؟ ہمارے کو نہ کہو سنو، ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے. ہم سنتے ہیں بانی جامعہ کی، ہم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، ہم سنتے ہیں بحر العلوم کی، ہم سنتے ہیں مودودی سے دکن کی، ہم سنتے ہیں امام ربانی مجدد فلانی کی، ہم سنتے ہیں شاہ عبد المحدث سے دہلوی کی، ہم سنتے ہیں غوث اعظم کی، ہم امام اعظم حنیفہ کی، حسن بصری کی، مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی، صدیق اکبر کی، حضرت عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، رسول پاک کی. یہ بات سنانا ہے آپ کو، اچھی طرح سن لیجیے. یہ گفتگو ہوتے رہے گی. تو سرکار نے جب دیکھا حضرت ابو درداء آگے بڑھنے صدیق اکبر سے، تو سرکار نے کہا ابو درداء کیا کر رہے؟ پیچھے ہٹو، کس سے آگے جا رہے ہیں؟ ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا جو انبیاء کے بعد افضل ہو. وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے. تم اس سے آگے جا رہے ہو. سرکار نے ادب سکھایا. ان کو ادب معلوم نہیں، انہوں بولے ہم مولا علی کا پہلا نمبر کرتے. سرکار بولے صدیق اکبر کا پہلا نمبر. اب ماننا نہیں ماننا، سرکار کی ماننا، یہ سڑے لوگوں کی ماننا، کس کی ماننا آپ بول دو میرے. اس لیے ہم ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ثانی اثنین مانتے ہیں. آج دھوکہ دیا جا رہا ہے. ان ساری جو پردوں کو ہٹا کے میں آپ کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ نعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور میں اس بات کا بھی خوش ہوں کہ یہاں جتنے آئے مخلص ہیں، نہ تو ایک بھیڑ لگ جاتی 40 نعت خواں پڑھ رہے ہیں صرف پیسوں کے لیے، ایک نعت خواں پڑھے سرکار کی تصور کے ساتھ گنبد خضرا کو تصور میں رکھے سرکار کو سلانے کے لیے، ایک نعت خواں کافی ہے۔ یہ 10 40 50 60 ہماری محفل میں اتیا ہے، نکو آؤ بابا، کہاں جانا ہے وہاں جاؤ، یہاں آئے تو اخلاص کے ساتھ ہو، گھڑی کا ٹائم نکو دیکھو، سرکار کی محفل میں ہے، یہی لمحے ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو میں اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ اتحاد کیجئے، ہمارے جلسوں میں شریک ہوئیے، اور پروگرام آپ جو ہے ہمارا جو ہے وہ آئیں گا تو آپ صرف بھائی پیسے مت دو، آپ ایک چندہ 1 روپیہ 1 پیسہ مت دو، صرف جلسے میں شریک ہو جاؤ، یہی ہے، وقت کو مت دیکھو، لوگ تو ہمارا خاتمہ کرنے کو تلے ہیں، تو پھر ہم اپنا وقت کی کیا اہمیت ہے، ایسی مر جائیں گے تو کیا فائدہ ہے، مرنا ہے تو رسول کے قدموں پہ مرنا ہے۔ میرا سر ہو نبی کا در، گزارا ہو تو ایسا ہو، چمکتا میری قسمت کا ستارہ ہو تو ایسا ہو، یہ ہمارے کو آواز بلند کرنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ضرور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ المستعان۔ میں اب جناب سید حسین قادری اینکر آج کی محفل نعت کے ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ نعت خواں حضرات کے نام کا اناؤنس کرے، نعت کی محفل کا آغاز کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔